لیکن اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے بارے میں ایک تبصرہ کیا. وہ علم والے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، تورات تھی، اس کی بہت بڑی تاریخ تھی، اس کی بڑی بڑی تفسیریں ان کے پاس تھیں، فقہ کی کتابیں ان کے پاس تھیں، انبیاء کی تاریخ کی کتابیں تھیں. اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے علماء کو قرآن نے احبار کہا ہے. احبار وہ لوگ ہوتے ہیں، حبر سے نکلا، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، انک کو، کہ وہ صفحے اتنے پلٹتے تھے کہ ان کے جو انگلیاں ہیں وہ کالی ہو جاتی تھیں، تو ان کو احبار، سیاہی والے لوگ، یہ کہا جاتا تھا انہیں. تو جو قرآن بات کر رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو ان کی تورات میں ہے، جو ان کی کتابوں میں ہے، جو ان کی صحیفوں میں ہے، اسی کی بات کی تو تصدیق کر رہا ہے، تو یہ آسانی سے مان جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ایک عجیب ڈائگنوسس دیا. کہا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. آپس میں وہ بھی کٹ بٹ گئے، لیکن نہیں کٹے بٹے، الگ الگ فرقے انہوں نے نہیں بنائے. اچھا، فرقے اور اختلاف کو بھی سمجھ لیں. آگے بڑھنے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں نہیں آپ کی دلیل کمزور ہے، میرے نزدیک اس کی زیادہ قوی دلیل یہ ہے. ایویڈنس بیسڈ ڈیبیٹ ہو جائے کسی کی، اور بعد میں آخر میں ہو سکتا ہے اگریمنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن اختلاف ہے. اختلاف عقلی ہوتا ہے. تفرق کوئی اور چیز ہے. عربی میں تفرق اختلاف سے ایک مزید آگے سٹیپ ہے. وہ کیا ہے؟ اس سے میرا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ تو یہ لوگ تو جنت جائیں گے نہیں، یہ تو جہنمی لوگ ہیں. ان سے ہم نے نہ بات کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے، نہ ان کو سلام کا جواب دینا ہے، نہ ان کے ساتھ ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. یہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں. یہ تفرق ہے. یہ اصل میں تفرق ہے. اختلاف پھر بھی گنجائش ہے، لیکن یہاں جو بات کی ہے کہ علم والے لوگ وہ تفرقے میں پڑ گئے. التفرق عربی میں اسے کہتے ہیں. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. علم آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں کٹ بٹ گئے. انہوں نے ہر ایک نے اپنにایک دکان کھول لی، اور ہر ایک کہتا تھا کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے ماننے والے صحیح ہیں. اور اس کی بنیاد اس کی کیا تھی؟ بغیاً بینہم. قرآن نے بتا دیا. ان کو ایک خواہش تھی کہ ہم اوپر آ جائیں، کسی کے ہم چھا جائیں. اس کو ہر کوئی، اور ان کے علماء میں ہر ایک عالم کو ایک انگزائٹی تھی کہ یہ جو میرے دوسرے ساتھ والے گاؤں میں جو عالم ہے جو بات کر رہا ہے، اس کی فالوئنگ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، اس کے لوگ کچھ زیادہ سننا شروع کر دیا ان لوگوں نے، اس کی بات ان کو اچھی لگتی ہے. اب میری دکان خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، میری فالوئنگ خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ کتاب سکھانے کے بجائے، دین سکھانے کے بجائے، اس نے کہا اب اس کا ایک ہی حل ہے، اب میں اپنا مضمون اس شخص کو بنا لوں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. میرا مضمون اب کتاب نہیں رہا، نہ دین رہا، نہ کسی کی اصلاح کرنا رہا. میں لوگوں کے مسئلے سمجھ سکوں کہ کس چیز سے گزر رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں ان کی. اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے کیسے یہ مسئلہ حل کیا ہے، کیسے ان کے دلوں کو شفا کیا ہے. یہ بات تو بعد میں ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ کسی نہ غلطی سے وہ اس کی بات نہ سن لیں، میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں پہلے. اور وہ جب وہ سنے گا کہ میری تنقید ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے اچھا اپنی شکل دیکھی ہے. وہ پھر اپنی طرف سے وہ ایک کیمپین شروع کرتا ہے، اور پھر ان کے دونوں کی فالوئنگز بن جاتی ہیں، اور وہ فالوئنگز بڑی پکی ہو جاتی ہیں، اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، اور ان کے پاس پوری دلیلیں جمع ہوتی ہیں کہ وہ باقی والے کافر کیوں ہیں، یہ والے مشرک کیوں ہیں، یہ والے ایسے کیوں ہیں، یہ والے ویسے کیوں ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے وہ لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو وحی آئی ہے نا، آپ وحی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے اور وحی کو مان جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب علم ان لوگوں کے پاس آیا تو اس نے اس علم کو اپنا سوسائٹی میں مقام اونچا کرنے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے ایک ذریعہ سمجھا. جیسے پیسہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک علم بھی بس ایک ذریعہ تھا یہاں تک پہنچنے کا. تو اب جو آپ یہ وحی کا علم لے کے آ رہے ہو نا، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ان کو حق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وحی کی حقیقت کی تلاش ان کو نہیں ہے. بس ان کو یہ ہے کہ ہماری فالوئنگ رہے، لوگ ہم سے امپریس رہیں، کسی اور سے امپریس نہ ہو جائیں. بس یہ ان کا مسئلہ ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ. بائی دا وے میں یہ بات پرانے زمانے کی کر رہا ہوں، آج کل تو یہ بالکل نہیں ہوتا. الحمدللہ مسلم امت اس سارے مرضوں سے پاک ہے، نہ ہمیں باہر سے کوئی مشکل ہے، نہ اندر سے کوئی مشکل ہے. الحمدللہ امیونٹی، رائٹ. ہم نے تو یہ مسئلے کبھی فیس کرنے ہی نہیں انشاءاللہ. لیکن میں پرانی زمانے کی باتیں کر رہا ہوں سیریسلی. تو خیر، اب اللہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے علم کی بنیاد پر امت کو ڈیوائیڈ کر کے اس میں فرقے ڈال کے اتنا کر دیا کہ کوئی سلام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ میری طرح والا مسلمان ہے، یہ کوئی اور ہے. کوئی کسی عبادت گاہ میں، مسجد میں جانے سے پہلے سوچے یہ
میرے والے لوگوں کی مسجد ہے کسی اور والے لوگوں کی مسجد ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال پہلے آئے، وہ ذرا دیکھ کے سائز اپ کرے کہ یہ میرے گروپ کا ہے یا کسی اور گروپ کا ہے۔ جیسے ٹیمز کی یونیفارم ہوتی ہے نا، انہوں نے بھی اپنی یونیفارمز بنانی شروع کر دیں، دور سے یونیفارم سے پتہ چل جائے کون کس میں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ایسا وقت پہلے سے ہی مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے، یعنی اللہ ان کو ابھی ہی ہلاک کر دے، اگر پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا کہ ان کو مہلت دی جائے گی اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ فرقے ڈال رہے ہیں ان کو ڈالنے دیے جائیں گے، ایسا نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ابھی حل کر دیا جائے ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی سے قضا آ جاتی ان کے اوپر۔ لیکن اصل بات جس کی وجہ سے میں یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ اب آ رہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ خطرناک الفاظ ہیں سورت کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب، وحی، دین ان کے بعد وراثت میں ملا، ان کے آگے والی نسلیں، پہلی نسل علم کی بنیاد پر بٹ گئی، ان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لفی شک منہ، وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم بھی کھاتے ہیں، لام القسم کہتے ہیں، قسم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ دین کے معاملے میں شک میں پڑ گئے، آنے والی جنریشن دین کے معاملے میں شک کرنے لگی۔ انہوں نے اپنی پچھلی جنریشن کو دیکھا، خطبوں میں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دین دلوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس دین سے اتحاد ہوتا ہے، اس دین سے لوگ اکٹھے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس میں اخوت ہوتی ہے، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے اندر تو صرف نفرت ہی نظر آتی ہے، یہ لوگ بس آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں، اس کو اس سے مسئلہ، اس کو اس سے مسئلہ، اس کو اس سے مسئلہ، مجھے یہ سارا ہیڈ ایک مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اس کی بنائی ہوئی کہانی اپنے ایجنڈا کے لیے، اس کی کہانی اس کے ایجنڈا کے لیے، اس میں سچ وچ کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے اس دین سے، یہ جو ریلیجس سارا معاملہ ہے نا، اس ڈرامے سے مجھے کوئی اپنے اوپر ہیڈ ایک لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لفی شک منہ، وہ اس کے معاملے میں شک میں پڑ گئے۔ لیکن یہی کہا ہوتا تو بہت خطرناک ہوتا اور کافی ہوتا، آگے یہ بھی کہہ دیا لفی شک منہ مریب، وہ ایسے شک میں پڑے کہ وہ اس کے ذریعے سے، مریب عربی میں متعدی کو کہتے ہیں، آئی وونٹ گیٹ لنگوسٹک، کسی اور کو شک میں ڈالنے کو مریب کہتے ہیں۔ ایک تو خود شک میں پڑے، اور جب وہ اپنے شک کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں، اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں، کوئی اس پہ کلک کرتا ہے، کوئی اس کو 5 منٹ دیکھتا ہے تو اب اس میں بھی وہ شک پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ جا کے واٹس ایپ پہ شیئر کرتا ہے پرانے زمانے میں، اور وہ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر اور بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں سوال یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اسلام جو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ قرآن جو ہم فالو کر رہے ہیں، تورات، پرانے زمانے کی بات ہو رہی تھی، یہ تورات جو بات ہم فالو کر رہے ہیں، اس میں صحیح ہے کیا، غلط ہے کیا، اس میں تو اتنی ساری غلطیاں ہیں، اتنی ساری کانٹرڈکشنز ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ تو یہ پرانے زمانے کی چیز ہے، ٹھیک ہے ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن پریکٹیکلی تو عقل سے تو اس کی ٹیلی نہیں ہوتی نا۔ لفی شک منہ مریب۔ اب حقیقت کی طرف آتے ہیں، میں ایسی مذاق میں کہہ رہا تھا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو تبصرہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال پہ کیا ہے وہ کتنا ٹائم لیس ہے، یہ کتنی دفعہ دوبارہ سے ہمیں ری لیو کرنا پڑے گا، بار بار ہمارے ارد گرد ہوتا رہے گا، اور ان سارے چیلنجز کے درمیان اب میں پاکستان کی نوجوان قوم سے مخاطب ہوں، آپ لوگ، اور آپ لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے دلوں میں اب شک آنا شروع ہو گیا ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تنگ آ چکے ہیں، اس کو فالو کریں یا اس کو فالو کریں، یہاں تک کہ یہ obsession اتنی ہو گئی ہے، لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو میرے خیال سے کیا خیال ہے، کیا مصیبت ہے آپ کو کہ آپ کو میرا خیال چاہیے۔ لیکن ہوا پتہ ہے کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہاں، اگر آپ ان کی تھوڑی سی تنقید کر دینا تو تھوڑا مجھے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے نا، اور پھر میں جا کے ان سے کہوں گا پتہ ہے نعمان نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، اب آپ کا کیا خیال ہے۔ اور جب یہ میں دیکھتا ہوں نا کہ ہمیں ایک obsession ہو گئی ہے کہ یہ لوگ بات تو کر رہے ہیں اسلام کی لیکن ان کی باتوں میں کچھ فرق بھی ہے، تو اس فرق کو ذرا آگے سامنے لا کر ان کی ذرا تھوڑی سی UFC کرا دیتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ایک دو مکے ایک دو فائرنگ کر دیں تو ہماری انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا، ہم نے تو اس چیز کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے اب، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو بات آئی تھی آسمانوں سے انسانیت تک پہنچانے کے لیے وہ بات پیچھے رہ گئی،
میرا اور اس کا اختلاف جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اب کسی کو دلچسپی نہیں کہ سورۃ آل عمران میں اللہ کیا بات کر رہا ہے، سورۃ النساء میں کیا بات کر رہا ہے، مائدہ میں کیا بات کر رہا ہے، انعام میں کیا نازل ہوا ہے، اعراف میں کیا بات کی گئی ہے، انفال، کسی کو نہیں، بس یہ بتائیں اس مسئلے پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، اس مسئلے پہ ان کی کیا پوزیشن، مسئلے، ڈبیٹ۔ جو کلام اللہ نے دیا تھا وہ پیچھے وہ غائب، ذہنوں سے غائب، ہماری کانشنس سے غائب، کسی کو فکر ہی نہیں، کسی کو خیال بھی نہیں۔ شاید میں کچھ اگر میں تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی کوشش بھی کروں، ہاں پڑھوں تو صحیح، لیکن فالو کس کو کروں؟ جس کو فالو کروں گا پھر وہ جب فالو کرنے لگو تو وہ کہتے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں فالو کرنا تمہیں کیسے کرتے ہیں، پہلے اس کو ان فالو کرو پھر مجھے فالو کرنا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہ آیت میرے ذہن میں جب سے میں پاکستان میں ہوں میرے ذہن میں گھومتی رہی، میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، میں بتاتا ہوں کیوں میرے ذہن میں گھومتی رہی ہے۔ دیکھیے کیونکہ اب شک کا زمانہ تو آ گیا ہے، جو کانٹینٹ جو مواد آپ سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے ہے اس میں دین پہ ہر طرح سے حملے ہو رہے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہر طرح کے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، لاجیکل سوال پیدا ہوتے ہیں، انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، شک تو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس شک آتا ہے تو وہ جاتا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہو، اور وہ کہتا ہے یہ جو نیو ایتھیزم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی آرگیومنٹس غلط کیوں ہیں، یا یہ جو اب نئی موومنٹ چلی ہے اس موومنٹ کے بارے میں، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے۔ لیکن جس کا سارا کریئر بنا ہوا ہے کسی اور کو غلط ثابت کرنے میں، اس نے کچھ اور پڑھا ہی نہیں، اس کا ذہن کسی اور طرف گیا ہی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں یہ بات چھوڑو، پہلے یہ بتا دوں اس مسجد میں نہ جا کے نماز پڑھ لینا، تم یہ بات سن لو پہلے تو اب نئی جنریشن کیا اس کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں، یہ لوگ جو اسلام والے کہتے ہیں، ان کو تو آج کے مسائل کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ جو شک میرے دماغ میں آ رہے ہیں، میرے دل میں آ رہے ہیں، جن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو تو علم معلوم ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، جواب کیا بتائیں گے، مسئلہ نہیں پتا انہیں۔ تو ایک پوری سوسائٹی بننی شروع ہو جاتی ہے ینگ لوگوں کی اور پروفیشنلز کی، مڈل ایج لوگوں کی، جو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اہل علم سے۔ یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں، ان کو کون سی ڈیبیٹس کا شوق ہے، ان ڈیبیٹس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر اس سے ایک نیا اگلا سٹیپ بھی آتا ہے، اگر ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس اسلام کا بھی کیا فائدہ ہے میری زندگی میں؟ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب امی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں نماز پڑھ تو پھر کر لیتے ہو، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی تو نہیں پڑھتا، کیونکہ میں نے کیا کرنا ہے اس سے، یہ میری زندگی میں یہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کرائسس اب آتا ہے نا، اس کرائسس کے اندر آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگ اس کرائسس کے اندر جو باہر سے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں اور اندر سے آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، اس دوران آپ کو پیدا کیا جائے اور اس ماحول میں رکھا جائے اور اس سوسائٹی میں رکھا جائے جو یہاں پر ہے، اور کسی اور کو نہیں چنا، آپ کو چنا۔ یہ تھا سارا پہلے مسئلہ سمجھنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں قرآن کی روح سے۔ لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کام تو بہت بڑا ہے کہ تم نے میری راہ میں کوشش کرنی ہے، سارے آبسٹیکلز ہیں، باہر والے بھی ہیں اندر والے بھی ہیں، لیکن اس دور میں اور ان چیلنجز کے سامنے ایک ہی شخص تھا جس کو یہ جاب دی جا سکتی تھی، وہ تم ہو۔ جس زندگی میں مجھے ڈالا ہے، جس سراؤنڈنگ میں مجھے ڈالا ہے، میرا ماحول جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو چیلنجز مجھے دیے ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے کوئی اور کوالیفائڈ تھا ہی نہیں، میں ہی تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مجھے ہی چنا گیا، آپ کو ہی چنا گیا، کسی اور کو نہیں۔ ہوا اجتباکم، مجھے اپنے اندر کوئی پوٹینشیل نظر آئے نہ آئے، میں سمجھوں میں کوالیفائڈ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر وہ چیز ہے جو تمہیں اس لائق بناتی ہے کہ تم ایک تو مسلمان ہو، اور اس دور میں مسلمان ہو، اور ان مشکلات کے تمہارے ارد گرد جو مشکلات ہیں ان کے درمیان میں تم مسلمان ہو، تمہیں اس لیے چنا گیا ہے۔ ہوا اجتباکم، اچھا جی چن تو لیا، لیکن کام تو پھر بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تسلی دے دی، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، نہیں تم دین کے معاملے میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکل ڈالی ہی نہیں۔ چلو پھر مجھے تھوڑی تسلی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، ایک تو مجھے چن لیا ہے اتنے بڑے کام کے لیے، اور پھر تسلی بھی ساتھ دے دی کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو جیسے ہی مجھے تھوڑی سی تسلی ملی کہ کوئی مشکل نہیں ہونی، فوراً کہہ دیا ملت ابیکم ابراہیم،
تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ہی فالو کر رہے ہو، انہی کی ملت کا حصہ. ملت عربی میں مذہب کو بھی کہتے ہیں، دین کو بھی کہتے ہیں. اب مجھے دوبارہ کنفیوژن شروع ہو گئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی آسان کام نہیں دیا تھا، ان کو تو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو تو صحرا میں فیملی کو چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے. آپ میں سے کچھ کو تو شوق ہے کہ آپ کاش کے فیملی کو صحرا میں چھوڑنا ہے، لیکن ان کے لیے مشکل تھا. آگ میں پھینکنا صحرا میں، پھر اپنے والد کو کنفرنٹ کرنا، یعنی کم عمری میں اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کرنا، گھر سے نکالے جانا، ہر موڑ پر ان کو مشکل 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 مشکل. پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل ڈالی نہیں، اور پھر فوراً کس کا حوالہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، جس سے زیادہ مشکلات آپ کو قرآن میں ملتی نہیں ہیں. کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ جو رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو رب خنجر کو یا چاقو کو کاٹنے سے روک سکتا ہے، جو رب صحرا میں پانی نکال سکتا ہے، جو رب ہر مشکل اس شخصیت کے لیے آسان کر سکتا ہے، تم سے کہاں کہا جا رہا ہے اپنی اولاد کو ذبح کرو؟ تم سے کہاں کہا جا رہا ہے کہ صحرا میں جا کے فیملی کو چھوڑاؤ؟ تم سے کہاں کہا جا رہا ہے کہ تم آگ میں چھلانگ مار دو؟ تم سے تو بہت کم کچھ کہا گیا ہے. لیکن جو کچھ کہا بھی گیا ہے، اگر تمہیں لگے کہ یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، تو یہ یاد رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان کی تھی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، اس سے پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے سکیں کہ تم لوگوں نے وہ کام کیا اور تم اس کام کے لیے کھڑے ہوئے، تم نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ تمہیں چنا گیا تھا، اور اس ذمہ داری کے ساتھ تم کھڑے ہوئے، اور تم لوگوں کے سامنے شہداء بن سکو، تم لوگوں کو یہ گواہی دے سکو کہ آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہم حق کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ہم نے صحیح بات کی تھی. آپ کے ارد گرد جو بھی نیگیٹیوٹی ہو، جو بھی چیلنجز ہوں، جہاں جہاں میں پاکستان میں گیا ہوں، لوگوں نے مجھے بلا ہچکچاہٹ اپنی مشکلات کا، اپنے چیلنجز کا پورا انالیسس دیا ہے. تو مشکلات تو ماشاءاللہ سب کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں، لیکن ہمت کر کے پہلے قدم لینے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے. تو اب ان آیات کی بنیاد پر ہمیں تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی. ہمارے نبی کو کہا تھا علیہ السلام، یہ آخری الفاظ ہوں گے میرے آپ کے لیے، جب وہ سارے چیلنجز سورۃ الشورى میں ان کو بتائے نا، باہر سے یہ چیلنجز ہیں، اندر سے یہ چیلنجز ہیں، تو آخر میں آخری کلام کیا تھا اللہ کا ہمارے نبی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیونکہ اگر آپ نبی سے کہیں کہ آپ نے اس دین کی دعوت دینی ہے، لیکن مشرکون جو ہیں وہ اکثریت نہیں سنیں گے، اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، ان کو آپ کی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو فائدہ کیا پھر بات کرنے کا، کام کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اور ان سب مشکلات کی وجہ سے اب آپ دعوت دیجئے، اب آپ بلائیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان سب مشکلات کے باوجود آپ بلائیے، یہ کہا ان کی وجہ سے آپ بلائیے. یعنی یہ مشکلات جو رکھی گئی ہیں، یہ اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ ایک ہی انسان ہو سکتا تھا جو ان مشکلات کے سامنے اور ان کی وجہ سے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. آپ نے ان مشکلات کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا مشکلات کے باوجود مجھے اچھا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے، کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ آسان کرنا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے. کیونکہ آپ کا مسئلہ کہیں اور سے باہر سے آ کے حل نہیں ہوگا، اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے اس قابل کہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. دعوت کا لفظ سمجھ لیں، کہا ہے نا اس سب کی وجہ سے آپ پکاریں. دعوت دی جاتی ہے محبت سے، دعوت دی جاتی ہے کسی کو عزت دے رہے ہو. آپ کسی کو اگر آپ دعوت دیتے ہو گھر پہ تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو عزت دے رہے ہو. جب دعوت دی جاتی ہے تو کوئی اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے مجھے عزت دی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے اپنے حفظ و امان میں اپنے گھر میں بلا کر میرے لیے کوئی خیر خواہی چاہتے ہیں تو مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے. دعوت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جس کو بھی آپ دعوت دے رہے ہو نا، اس کی خیر آپ کے دل میں ہے. اس کو غلط ثابت کرنا نہیں، اس کو شرمندہ کرنا نہیں، اس کو نچلا دکھانا نہیں، اس کو ڈرانا نہیں، اس کو ڈپریس کرنا نہیں، اس کو مایوس کرنا نہیں. آپ کے دل میں بس ایک بات ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی خیر آ جائے. فدعو، آپ اچھائی کی طرف، پازیٹیو چیز کی طرف بلاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے. واستقم کما امرت، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے آپ کھڑے رہیں، برقرار رہیں. میری امید یہ ہے کہ تم جو یہاں پر ینگ جنریشن ہو نا، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں
آج کل ہوپلیسنس زیادہ ہے. آپ لوگ صورتحال کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں بدلنے والا. بہت سارے چیلنجز ہیں, ہر طرف سے چیلنجز ہیں, اندر سے چیلنجز ہیں, باہر سے چیلنجز ہیں. ساری قومیں اور آگے نکل گئی ہیں, ہم پیچھے پھنسے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود قرآن کا اصل مقصد میرے نزدیک کیا ہے کہ وہ دل کے اندر کی جو جنگ ہے نا, اس کو پہلے آپ جیتو. اللہ تعالیٰ آپ کو دل کے اندر جو اگر ایک دفعہ شرح الصدر دے دے تو باہر جو بھی چیلنجز ہیں اس کا آپ سامنا کر سکتے ہو, اور اس کے حل کے لیے آپ ایک ایک قدم لینا شروع کر دو کہ مایوس ہوئے بغیر. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ جنریشن ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بہت بہت نوجوان ہے, اصل میں سنچری سے بہت کم ہے. اور اس عمر کے دوران آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, شروع سے جو ہم بات کرتے آئے ہیں نا, یہاں جی تو مسئلے بہت ہیں, یہاں تو کچھ نہیں بدلے گا, یہاں تو یہ ہو رہا ہے, یہاں تو نیگیٹو 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 نیگیٹو, اسی پہ تبصرہ. اب یہ چیز چھوڑ کر یہ جنریشن وہ ہوگی جو آگے کی طرف نظر رکھ کے ان تمام مشکلوں کے باوجود اور ان مشکلات کی وجہ سے اب وہ ایسے اٹھے گی کہ ساری دنیا دیکھتی رہے گی ایسے مسلمان قوم اٹھتی ہے.